اور موت ایسی دے کہ موت دھمکی ہو، ڈنگ کی موت. ہاں، موت صحیح طریقے پر موت آوے، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ موت آوے. یہ عیشتاً نقیہ میتتاً سویہ، کہ ایسی موت آوے کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ملے، کہ کسی کا حق میرے اوپر نہیں ہے، جن کا حق تھا وہ دے دیا ہے، اللہ کا حق تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے. اب کیا آخرت میں جانے کے لیے تیار ہے. یہ طریقہ، یہ دعا مانگی ہے. وہ یہ دعا اس لیے مانگی ہے تاکہ اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لیں، اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لیں کہ زندگی کیسے ہونی چاہیے، کہ صاف ستھری. صاف ستھری کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حقوق باقی نہیں رہنے چاہیے. ہاں، اللہ کے حقوق باقی نہیں رہنا چاہیے. جو حقوق اللہ کی طرف سے ہیں اس کی ادائیگی. اور کوئی گناہ ہو گیا ہے تو کہ اس کی توبہ، اس کی توبہ کرنا فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے گناہ کیا ہے تو توبہ کرنا فرض ہے. عام طور پر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح توبہ بھی فرائض میں داخل ہے اگر گناہ کیے ہیں تو. ہاں، کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اچھے ماحول میں رہے تاکہ توبہ نصیب ہو جائے. ہاں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے درجے، سچوں کے بہت درجے ہیں. ابو بکر صدیق بھی سچے ہیں، ابو ذر غفاری بھی سچے ہیں. سچوں کے بہت درجے ہیں. مولانا علی ایسا فرماتے تھے ہماری جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں. یہ کیوں؟ کہ وہ اپنے جان مال سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، تو یہ بھی سچے ہیں. ہاں، ہمت بڑھائیے کہ اپنے کام کو کمتر نہ سمجھے، اپنے کام کو کمتر نہ سمجھے. ویسے حدیثوں میں بھی ہے کہ کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے. لا يحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کوئی آدمی کسی اپنی نیکی کو ہلکی نہ سمجھے، اگر سے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ہنستے چہرے سے مل سکتا ہو تو یہ بھی کرے، کہ یہ بھی نیکی ہے. کہ زندگی اس لیے دی گئی ہے، جی ہاں، حقوق کی ادائیگی کے لیے. اور دنیا کو اللہ نے دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. ہاں، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور عبادت یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ بھائی ہم ایمان لائے ہیں، تو ایمان لا کر کیا کرو گے؟ کہ اللہ کی عبادت کریں گے. پھر عبادت کی تکمیل کے لیے اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا چاہیے. ہاں، ہر ہنر کا ایک علم ہوتا ہے. اگر وہ علم ہے تو وہ ہنر آدمی کر لے گا. اگر اس ہنر کا علم نہیں ہے تو ہنر کا درزی کو سینے کا علم ہے کہ کپڑا اس طرح سیا جاتا ہے، اس طرح کاٹا جاتا ہے. ہاں، ہنر کا علم زندگی کی ضروریات کے لیے. اس طرح اعمال کا علم کہ اعمال کو صحیح کرنے کے لیے. علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا. بعد علم یہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ عمل ہوگا ہی نہیں. جیسے پاکی فرض ہے، پاکی طہارت یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حلال کمانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو بعض چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی اور آپس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی نبیوں کو علم دیا ہے. ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علم و ذکر. اس کا یہی مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. یہ دیکھو کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں، اپنی ذات کے حقوق کے بارے میں، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے. اس لیے تبلیغ میں علم و ذکر رکھا ہے، خالی گننے کے لیے نہیں رکھا 6 نمبر گننے. اس علم کا ہونا ضروری ہے. جب وہ علم ہوگا تو حق ادا کرے گا، اور نہیں تو رواج کے مطابق عمل ہو جائیں گے. رواج کے مطابق عمل ہو جائے گا. حالانکہ عمل رواج کے مطابق نہیں ہوتا، عمل تو طریقے کے مطابق ہوتا ہے. رواج الگ ہے. رواج تو قوموں کی عادتیں کو کہتے ہیں، ہر قوم کی اپنی عادتیں ہیں. وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ طریقوں کا نام علم ہے. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقے دیے ہیں. ہاں، وہ طریقے سب سے پہلے عبادت میں آنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے طریقے معلوم ہو کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. ہاں، نماز میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے. اس علم سے وہ نماز کامل ہوگی. اسی طرح ہر ذمہ داری، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حکم یہ ہے کہ جو طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا علم حاصل کرو. تندرستی ہے تو تندرستی میں کیا کیا ضروری ہے اس کا علم حاصل کرو. آدمی مالدار ہو گیا، پہلے غریب تھا، تو مالداری کا کیا دین ہے اس کو حاصل کرو تاکہ مالداری میں دین آ جائے. تو زندگی کی ہر حالت میں دین کا ہونا ایسا ضروری ہے جیسے بدن کا ہر حصے میں روح کا ہونا. بدن کے کسی حصے میں سے روح نکل گئی اور سوکھ گیا یوں، تو یہ حصہ دوسرے حصوں کے لیے مصیبت بن جائے گا. کیوں؟ کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے. کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی ہے، سوکھ گیا. ایسے ہی میرے دوستو اس کا یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہمارے پاس اس کا علم ہو. ہماری دعوت خالی اللہ کے راستے میں نکل جانے کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کے راستے میں نکل جانے کی دعوت ہے، ان چیزوں کی بھی دعوت ہے.